السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہم سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان اور بحیثیت مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری 100% دنیا آخرت کی کامیابی 100% دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے، اور دین ہم سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ قرآن مجید کی تعلیم یعنی ہمارا بچہ جیسے بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہم اس کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کس کا حساب سے پڑھائیں۔ آج سے اگر ہم 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو عمومی فضا یہی تھی، صبح اٹھے بچے کو مسجد کو بھیجا، دن کو اسکول سے واپس آیا بچے کو مسجد کو بھیجا۔ اب اس 30 سال کے اندر ایجوکیشن کے اندر اتنے زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں کہ بچوں کی مصروفیت اسکول سے واپس آ کے ٹیوشن اور رات تک ہوم ورکس، اور پھر صبح بمشکل اٹھ کے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا اسکول چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر یہ ڈرا بیک ہے کہ بچے زیادہ، اساتذہ کرام کی تعداد کم، بچہ آ رہا ہے، بچے کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو والدین چاہتے ہیں، تو پھر بچے پر فوکس کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک قاری صاحب ہوں اور ایک وقت میں صرف ہمارے بچے کو پڑھائیں۔ اس کے لیے وہ کسی قاری صاحب سے بات کرتے ہیں، قاری صاحب اپنی معاشی کمزوریوں کی بنا پر وہاں پر حامی بھر لیتے ہیں، پھر وہاں پر جاتے ہیں۔ اس سارے سلسلے کو، اس ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کو ہم ہوم ٹیوشن کے نام سے جانتے ہیں، وہ قرآن ہو یا ہمارے اسکول کی ٹیوشن ہو۔ آج جس لیے میں بیٹھا ہوں اس پہ بات کرنے کے لیے، ہمارے قراء رات اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں جی ہوم ٹیوشنز والے اچھا پے نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہوم ٹیوشنز والے کہتے ہیں ہمارے بچے کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ والدین جن کے پاس یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ جائے، اچھے طریقے سے پڑھ جائے اور اس پہ انفرادی محنت ہو، انہوں نے مجھے اور آپ کو ہائر کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اچھا رزلٹ چاہیے، وہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ جلدی قرآن مجید اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ ان کے مائنڈ سیٹ میں ایک بات ہے کہ میرا بچہ انشاءاللہ 2 سال میں ناظرہ مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ لے گا، ابتدا سے انتہا تک، نورانی قاعدے سے انتہا تک، اور اس کے بعد میں اس کو 1 سال 2 سال ترجمہ لگوا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے ناظرے کے اندر میری ساتھ مراد یہ ہے کہ اس کو آخری 20 صورتیں کم از کم اور 7 سورہ یاسین بھی یاد ہو جائے زبانی۔ تو اب ہمارے قاری صاحب کے پاس 2-3 ٹیوشنز ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو بھی وقت دینا، اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا، تو پھر یہ بھاگم دوڑ والا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی پوری طرح فوکس کر کے پڑھا نہیں سکتا۔ کچھ یہاں پر باتیں والدین کے لیے، کچھ پڑھانے والے کے لیے ہیں۔ والدین کے لیے وہ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، میں نے آن لائن ٹیچنگ میں یہ بات کر دی، جب وہ ہائر کر رہے ہیں کسی بندے کو تو اپنی نیڈ کی بنیاد پر، اور ہماری زبان میں ہندکوں میں کہتے ہیں جس جگہ سے تھگڑی لائی وہی ننگی رہی تو کیا فائدہ۔ جس جگہ کے لیے آپ نے پیون لگایا، جس جگہ کو چھپانے کے لیے، وہی جگہ ننگی رہ جائے، وہی انسلی رہ جائے، وہی پہ سوراخ باقی رہ جائے تو کیا فائدہ۔ تو اب آپ نے جس کو ہائر کیا اس کے ساتھ پہلے دن ہائرنگ کے وقت میں اس کی JDs پہلے سے بتا دیں، جاب ڈسکرپشنز، کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ایک سلیبس بریک اپ کے نام پر کہ ہم نے اس کو اتنے ماہ میں ختم کروانا ہے، یہاں جب ہو 3 مہینے گزر جائیں، ہمارے بچے کی اتنی تعلیم مکمل ہونی چاہیے، اور ہم کسی کو بھی بلائیں، ہم خود یا کوئی باہر کا آئے امتحان لے تو بچہ اس کو سکسیسفلی پاس کر جائے۔ ہوم ٹیوشنز میں، مساجد میں یہ چیز نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کو مکمل بتا دیجیے گا، آپ آئیں گے اس وقت، جائیں گے اس وقت، ٹائم میں تبدیلی کرنی ہوئی وہ آپس میں مشورہ کر کے کر لیں گے۔ پھر اس ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا بچہ ریڈی تھا یا نہیں تھا، اور کیا قاری صاحب لیٹ آئے یا نہیں آئے۔ تیسری جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ سلیبس بھی پہلے سے اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ بچے کو 40 احادیث، 40 حدیث بھی آنی چاہیے، بچے کو روزمرہ کی ایسینشیل پریئرز، ضروری مسنون دعائیں آنی چاہیے، اتنی دعائیں آنی چاہیے۔ وہ بے شک اس کے لیے اپنی مرضی کی منتخب فرما سکتے ہیں، وہ بازار سے کوئی مطبوعہ کتاب لا کر دے سکتے ہیں کہ یہ بچے کو آنی چاہیے، یہ چیزیں پہلے سے متعین کر دیں۔ اسی طرح سے آپ آئیں گے جی، حسب توفیق ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے، ہم حسب توفیق گرمی ہے تو آپ کو پانی پیش کر دیں گے، سردی ہے تو چائے، جو ہماری توفیق ہوئی نہیں ہوئی تو یہ ہم ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ یہ ساری چیز پہلے سے متعین کر دیں، ساری JDs، جاب ڈسکرپشنز بتا دیے، اوقات بتا دیے، بچے متعین کر دیے، سب کچھ کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ مشاہرے پر بھی بات کر دیں کہ جی ہم اتنا دینا چاہتے ہیں، اتنی ہماری استطاعت ہے، یا ہم اتنے افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ان کو دے دیجئے۔ جب JDs بھی ہو گئی، مشاہرہ بھی تو طے ہو گیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کمٹمنٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے 8 سال میرے پاس لازمی طور پر یہاں پر خدمت کرنی ہے، اور اگر 10 کر دو تو تمہاری طرف سے ہوگا، یہ ایک نیکی ہوگی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے جس ایک کو میں کروں گا وہ میری مرضی، 8 کو وہ تو لازمی کرنی ہے، 10 کر دوں میری مرضی۔ اور یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اولا پہ عمل کیا، احسن پہ عمل کیا، 10 سال وہاں پر خدمت کی، اور کیا فرمایا تھا؟ واللہ علی ما نقول وکیل۔ اور یہی الفاظ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی منقول ہے، بیٹوں سے جب وعدہ لیا یہی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ کون؟ اللہ نگہبان، اللہ کارساز ہے۔ تو جناب اب آپ نے کمٹمنٹ کر لی، سب کچھ کر لی ہے، یاد رکھیے جو بہت زیادہ ہماری طرف سے کمی ہے، لوگ ہم سے متنفر، ہم سے بدظن ہیں، ہماری کمی کوتاہی ہیں، اس میں سے پہلی بات ہماری زبان میں کہتے ہیں نواں نوکر کتے کو بھی تیز ہوتے، کہ نئے نئے جب کام پہ کوئی جاتے ہیں نا تو وہ بڑا ایفیشینٹ، بڑا پنکچوئل اور بڑا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مہینے کے بعد وہ پر نکالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو جناب پر نہیں نکال دے، جو معیار پہلے دن دے رہے ہیں آخری دن بھی وہی معیار دے۔ پہلی بات پہ آتے ہیں، معیار اس سے مراد میری سٹینڈرڈ کوالٹی ہے۔ میں جس مسجد میں بطور خادم خدمت کر رہا ہوں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک ویکینسی کہتے ہیں خالی ہو گئی، اور ابھی ہم نے اس کو کسی کو بتایا نہیں کہ ہمیں کسی آدمی کی ضرورت ہے۔ اگلے دن 1-2 احباب آگے، میں عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلا تو انہوں نے کہا سنیں جی یہاں پر نائب امام کی یا مدرس بچوں کے لیے اس کی جگہ خالی ہے۔ میں نے کہا جی خالی ہے۔ کہا جی کیا حساب ہے؟ میں نے کہا وہی جو ساری مسجدوں میں حساب ہوتے ہیں وہی حساب ہے۔ نہیں پھر بھی میں نے کہا وہی سبق پڑھانا، نماز پڑھانا وقت پر۔ کہتے ہیں جی محلے والے کھانا دیتے ہیں۔ میں نے کہا خو کیسا سوال کیا آپ، یہ بڑے بغیرت محلے والے، کچھ نہیں دیتے۔ رہائش دیتے؟ میں نے کہا کہاں دیتے ہیں رہائش، یہ کمرہ پڑا ہے ایک محراب کے ساتھ، اس کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں وتھ فیملی۔ میں نے کہا فیملی کے ساتھ نہیں دے رہے۔ اچھا مشاہرہ کتنا دیتے ہیں، ماہانہ کتنا دیتے ہیں؟ میں نے کہا تو اگر ماہانہ اچھا دیتے تو پرانے کاری سب جاتے، 6,000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں اس دور کے اندر، کس کا گزارا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی آپ بھی تو سب کہہ رہے ہیں، اب 6,000 میں کوئی کیا معیار دے گا؟ میں نے کہا اٹھ نکل یہاں سے، بدبخت کہیں گے۔ ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لی، وہ کتنے 1 روپے پہ کر لی، معیار دینا تمہارا کام ہے۔ تو آپ نے جو کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں اتنا وقت پڑھاؤں گا اور اس چیز پہ کربند رہوں گا، پھر معیار دینا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ وہاں پر اگر آپ کمی کر رہے ہیں، آپ ان کے بھی مجرم، اللہ کے بھی مجرم، بچوں کے بھی مجرم ہیں۔ سب سے بڑی کمی، اور خدا کی قسم میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ جو 1,000 گالیاں دیتے ہیں اس شخص کو جو ان کے بچوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، قرآن کا سبق پڑھایا کرتا تھا، 1,000 گالی دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کہ جی 1 سال کے اندر میرے بچوں میں صرف جس اس نے نورانی قاعدہ ختم کیا، اور روزانہ آتا تھا آدھا گھنٹہ، کبھی اس سے بھی کم، اور کبھی حضرت صاحب 1 مہینے میں تو صرف 4 دن تشریف لائے، اور وہ بھی آخر کے دنوں میں، اور وہ بھی اپنا ماہانہ لیا چلے پڑے، اور ماہانہ بھی ان کی مرضی کا طے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں اس سے کم نہیں لوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اب دوسرے کسی کے لیے اب اس سے بات کرو، سبق پڑھانے بچوں کو، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس کو متنفر کیا ہے، میری وجہ سے اس نے بچوں کو دیکھا، ان کا رزلٹ دیکھا، اس نے کہا دفع کرو، اس سے تو مسجد میں بھیجو، فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر بچے زیادہ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں۔ اس کو میں نے ہائر کیا تھا انفرادی وقت مل جائے، میرے بچوں کو زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں، زیادہ فلوئنٹ ہو جائے، زیادہ ایکوریسی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائے، تجوید کے ساتھ پڑھے، اس کے معانی کے اوپر عبور حاصل کر لے، اور کم از کم نازل تو ٹھیک پڑھے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے پیسے تو اس نے حرام کیے ہیں، یہ تو حرام کا طلبگار تھا۔ تو میرے بھائی ہم دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بھی بن رہے ہیں، اور دین کی بدنامی کا اور علماء قراء کی بدنامی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ تو جس وقت کر لیا آپ نے کمٹمنٹ، تو اس کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین مسلسل نگرانی بھی رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر والد گھر پر موجود ہے، قاری صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، میتھ فزکس سائنس کا ٹیوٹر سبق پڑھا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے اسی کمرے میں کہیں سائڈ پہ جا کر بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں کچھ بھی نہ۔ اگر کہیں ڈیفیشنسی نظر آتی ہے تو اپنی جگہ پر، بچوں کے سامنے نہیں، اپنی جگہ پر استاد سے ڈسکس ضرور کریں کہ بھائی یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھ کر آئے، اور پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، پڑھانے والوں کے ساتھ بھی، لہٰذا اس کو اس طرح کر دیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈائری سسٹم گھر پہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے یہ میری خود کی بنائی ہوئی ڈائری ہے، اب کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ مدرسے کی ڈائری دیکھ لیجئے، گھر کی ڈائری دیکھ لیجئے، دونوں میں ساری چیزیں دیکھ لیجئے، ان دونوں کے اندر ہر چیز موجود ہے، لباس، آمد کا وقت، جانے کا وقت، کیا ایکٹیویٹی کی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کل کا ہوم ورک کیا ہے، آج کیا کیا ہے، کل کا کیا ہوم ورک ہے، دوسرے دن آ کے جو کل ہوم ورک دیا تھا اس میں سے کتنا اچیو ہوا، کیسا ہوا، کیفیت کیسی تھی، ان ساری چیزوں کو یہاں پر لکھیں۔ والدین نہیں ہیں گھر پہ،
لیکن شام کو آگے اور یار ہفتے بعد کہیں ڈائری منگوا لی، پورے ہفتے کی ایک دفعہ پڑھ لی اور اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ سائن کریں، نہ پڑھیں اس کو، سائن ڈیلی کریں، بچوں سے منگوائیں کہ ڈائری لاؤ آج اپنی، لے آئے، اچھا جاؤ، اس کے بعد نہیں وقت تھا بس سائن کر کے سائڈ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن بچوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میرے والد صاحب میری ہر تعلیمی سرگرمی کو پورے شوق اور ذوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، نظر رکھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی، پھر میرے جیسے جو ادھر ادھر سے پیسے کمانے والے ہیں وہ بھی کچھ پابندی کر لیں گے، اور میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے، بہت سے حضرات پھر وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اتر رہے ہوتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مجرم، بندوں کے بھی مجرم۔ قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، کمٹمنٹیں پوری کرو، وعدے پورے کرو، بے شک قیامت کے دن کیا وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ اپنی صفت بیان کرتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم ان سے وعدہ کر کے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہوم ٹیوشنز والے، پہلے تو میں اس بات کا سرے سے مخالف ہوں، ہوم ٹیوشنز ہونے ہی نہیں چاہیے۔ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے تو میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو درسگاہ میں بھیجیں، پھر جو کبھی ہوگی میں آپ کے گھر آ کے فری پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ ہوم ٹیوشنز کے اندر میں اس کو یکونا استاد کی بے قدری سمجھتا ہوں۔ دروازے پہ کھڑا ہے جی، بچے وضو کر رہے ہیں، بچے تیار نہیں ہیں، آپ کھڑے ہوں جی، دروازہ کھول رہے ہیں، دروازہ کھول کے اندر گئے، یہاں نہیں بیٹھنا وہاں بیٹھنا ہے، یہ ساری باتیں میں اس کو استاد کی بے قدری ناقدری سمجھتا ہوں۔ اور وہاں پہ چلے گئے، چلیے معاشی مجبوری تھی، یا آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر میں بھی وہاں پہ نہیں جاتا تو اس نے مدرسے کو تو بھیجنا نہیں ہے، تو یہ بچے قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ یا ایک پوائنٹ اور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں کوئی اور نا تجربہ کار ٹیچنگ پروفیشن سے غیر متعلق آدمی یا غیر پروفیشنل آ گیا تو وہ بچوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکے گا، یہ نیت رکھ کے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ نیتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسہ مطمع نظر نہیں آپ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ لیکن میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں، پہلے بچے کو درسگاہ میں بھیجیے۔ درسگاہ خود ایک استاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے ہم نے کمٹمنٹس کرنی ہے، کیسے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایثار قربانی کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ہم نے اپنی طبیعت کے خلاف باتوں پہ برداشت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں درسگاہ سکھا رہی ہے۔ استاد کا بیہیویئر کیا ہے، بچوں کا لباس کیا ہے، اور استاد کا لباس کیا ہے، استاد کا پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، زیادہ سبق کیسے سنانا ہے، پہلے سبق کیسے سنانا ہے۔ اب جہاں پر کمپٹیشن ہی نہیں ہے، گھر میں آپ اکیلے بیٹھے ہو، تو وہاں پر کبھی بھی بچے کے اندر وہ کانفیڈنٹ کبھی نہیں بلڈ ہوتا جو کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا پہلا فوکس اور میرا نظریہ درس کا ہے۔ لیکن مجبوری جو میں نے بیان کر دی کہ آپ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھاؤں گا، اس کو کوئی نہیں پڑھائے گا، یا میں نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اس نے پڑھانا گھر میں ہی ہے، کوئی نا تجربہ کار آ جائے گا، یا آپ معاشی طور پر اتنے مجبور ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں اور آپ کو جانا ہی جانا ہے، تو پھر وہاں پر جو کمٹمنٹ کی ان پہ پورا اتریے، یقین جانیے آپ چھوڑ کر آئیں گے، وہ آپ کے گھر سے آپ کو واپس بلائیں گے، آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ پورا کریں گے، اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو اور عزیز و اقارب کو اور دوستوں کو کہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھے اور صحیح پڑھے اور اچھا پڑھے اور قرآن مجید کو سمجھنے پر آ جائے اور عربی سے اس کی ہیلو ہائے ہو جائے، تو پھر میرے بھائی اس استاد کو آپ اپنے پاس بلا لیجیے اگر ان کے پاس وقت ہو تو۔ یقین جانیے میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیجیے گا۔ ایک گھر لے 500 روپے پر پڑھائیں، 10 بچوں کو وہاں بٹھا کر پڑھائیں، لیکن گھنٹہ کمٹمنٹ کی، گھنٹے میں 10 منٹ ہر بچے کو دے اور پورے طریقے سے دے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے اپنی چادریں بچھاتے ہیں یا نہیں بچھاتے، وگرنہ دوسری صورت کہ آپ کے منہ پر، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نازیبہ الفاظ سے یاد کریں گے، آپ کی ہر جگہ جو ہے وہ غیبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں رکاوٹ کا نہیں بلکہ دین کے اندر بڑھوتری کا سبب بنائے، اور قرآن مجید سیکھنا، سمجھنا اور سکھانے اور سمجھانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔